میں بیٹھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا تھا کہ وہ جنت اور جہنم ان کے سامنے ہے گویا کہ. اور جب اپنے بیوی بال بچوں کے ماحول میں ہم آپ کے علاقے کے فاضل نوجوان جناب مولانا عبدالمجید صاحب تشریف لا رہے ہیں اور مباحثات پیش کریں. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے بیچ جناب رحمان صاحب ہوں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے وہ رحمان بہار صاحب انشاءاللہ آپ کے بیچ ہوں گے. ان کا بیان اور اقتدار ہوگا. آپ ہیں پھر گا جب تک آپ چاہیں تو چلے انشاءاللہ اور بھی اقتدار کے ساتھ بات کریں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور علماء کرام، آپ تمام اہل خیر حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام اہل خیر حضرات مجلس کو چاروں طرف سے گھیرے رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا کے حساب سے اس مجلس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس مجلس کی بہت قیمت ہے. جس طرح دنیا والوں کی نظر میں آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح یہ مجلس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک چمکتا ہے. اور جب کہیں ایسی مجلسیں لگتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک فرشتے آ کر چاروں طرف سے گھیر لیتے اور رحمت کی پڑوں سے ڈھانپ لیتے ہیں. جب یہ مجلس ختم ہونے لگتے ہیں تو ایک فرشتہ اور اترتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف جاؤ. میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہر قوم پر پوری جا رہی ہے، جو چلتی تھی گھٹنوں کے بل بڑھی جا رہی ہے. اے قوم مسلم تجھے کیا ہوا ہے کہ سواری سے پیدل چلی جا رہی ہو. یہ داڑھی کی دشمن ہوئی قوم ایسی کہ مردوں سے عورت بنی جا رہی ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہماری یہ مجال نہیں کہ ہم آپ لوگوں کے سامنے کچھ عرض کریں. بس بڑوں کا حکم مجھے لا کر یہاں کھڑا کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ دنیا چاروں طرف ظلم و قضا میں گھیرے ہوئے تھے اور ہر طرف ظلم و زیادتی کا دور دوڑا تھا. ہر طرف شراب نوشی کا دور دوڑا تھا. زندہ لڑکی کو درگور کر دیا جاتا تھا. اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو لات و عزا میں تہلکہ مچ گیا کہ ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا. وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب. اجرا ہوا چمن تھا جو گلستان کر دے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس پرفتن دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا کہ چاروں طرف ظلمت قضا میں گھیرے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحدانیت کا اعلان کیا تو تمام اہل عرب آپ کے مخالف ہو گئے. آپ کے جو اپنے تھے وہ بھی پڑھائے ہو گئے تھے. یہاں تک کہ لات و عزا کے پجاریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ملک عرب کو تنگ کر دیا. میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ دین جو ہے ہم لوگوں تک بڑی محنت و مشقت سے ہم لوگوں تک آیا ہے.
آج ہمیں اس کی قیمت اور معلوم نہیں۔ جن لوگوں نے اس دین کے لیے قربانیاں دی ان کو اس کی قدر و قیمت معلوم ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ ایسا لگتا تھا کہ وہ جنت اور جہنم ان کے سامنے ہے گویا کہ۔ اور جب اپنے بیوی بال بچوں کے ماحول میں جاتے تھے تو ایسی ماجرا ان کے دلوں میں نہیں آتے۔ تو ایک بار دل میں جب خیال آیا کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حنظلہ تو کافر ہو گیا، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی فکر ہوئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے لگے۔ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کو سلام کے جواب دینے کے بعد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کیسے، کیوں؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہے، اور جب ہم بیوی بال بچوں کے ماحول میں جاتے ہیں تو ایسا ماجرا نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فکر ہوئی کہ یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت حنظلہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کرنے کے بعد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ کیوں؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جب ہم آپ کے مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہے، اور جب ہم بیوی بال بچوں کے ماحول میں جاتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، اگر میری مجلس میں جس طرح ہوتا ہے اسی طرح بیوی بال بچوں کے ماحول میں بھی ہونے لگے تو فرشتہ جو ہے تمہیں بستروں پہ آ کر سلام کرنے لگے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جیسے ناچیز کیا بول سکتے ہیں۔ ہم اپنی تقریر کو انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ماشاء اللہ، بہت خوبصورت ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاطر اپنی عزت میں رنگی نظاری ہے۔ اللہ سے دعا کرے ان ساری باتوں پر ہم سب مزید عمل کو عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب آئیے آپ کی بتائیے جو بہت ہی اچھے تعلیم قرآن ہے اور آپ کے علاقے میں گھر کو خدمت کر رہے ہیں، ان سے کافی بچوں نے قرآن کریم کو اچھے کے انداز میں اور علم سے پڑھنا سیکھا ہے۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔